اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ موضوع سخن یہ ہے کہ سالک اللہ کے لیے کیا ممانعات ہیں، کیا برے اخلاق ہیں کہ جن سے وہ پرہیز کرے تاکہ اپنا سفر کرے، اور سفر سالک اللہ کا 4 قسموں کا ہے۔ پہلا سفر یہ ہے کہ مخلوق سے حق کی جانب سفر کرے، پھر حق سے حق کی طرف سفر کرے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور اس کے بعد آئے انسان حق سے حق کی طرف سفر کرنے میں کہ اسماء حسنہ کی سیر جسے ہم نے کہا ہے، اسماء حسنہ کی سیر کہا ہے، حق سے پھر آئے مخلوق کی جانب امام المتقین بن کر، خدائی پیغامات لے کر، الہی پیغامات لے کر، اور چوتھا سفر مخلوق سے مخلوق کی طرف سفر ہے لیکن وحدت کے ساتھ کہ ہر جگہ خدا نظر آئے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ سالک اللہ وہ شخص جو راہ راست پہ چل رہا ہے اور جس کا ہدف ہے لقاء اللہ، جس کا ہدف لقاء اللہ ہے، جس کا تعلق غیر خدا سے کٹا ہوا ہو، اور جو غیر خدا کا محب نہ ہو اسے سالک اللہ کہتے ہیں۔ سالک اللہ کا ہدف لقاء اللہ ہے کہ قرآن کریم نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں میں نے خلق کیا جن اور انسانوں کو مگر عبادت کے لیے، کہ عرفاء کہتے ہیں لیعبدون یعنی لیوحدون، تاکہ موحد بنے، توحید پرست بنے۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہ، موحد اتنا بن، توحید کے راستے پہ اتنا چل، وعبد یعنی یہ حتیٰ یأتیک الیقین، یہاں تک کہ تم لقاء اللہ تک پہنچو، تم لقاء اللہ تک پہنچو۔ بس جس طرح انسان یہ معرفت حاصل کرتا ہے کہ کیا چیز اس کے بدن کے لیے زہر ہے، کیا چیز اس کے جسم کے لیے سود مند ہے، تاکہ وہ اپنے جسم کو زہر سے محفوظ رکھے، زہریلی اشیاء سے محفوظ رکھے، اسی طرح ضروری ہے کہ انسان برے اخلاق اور بہترین اخلاق سے آشنائی حاصل کرے۔ علم اخلاق میں برے اخلاق کو ترک کرنے کے لیے کہ جب انسان ترک کرتا ہے برے اخلاق کو تو اس کے لیے ایک تعبیر استعمال ہوئی ہے تخلیہ۔ اس کے بعد مرحلہ ہے تحلی کا، کہ اپنے آپ کو بہترین اخلاق سے آراستہ کرے، تحلی۔ اس کے بعد یہ اخلاق معاشرے کو فائدہ دے، دوسروں کو فائدہ دے، نورانیت اس میں آئے، دوسرے اس کی نورانیت سے فائدہ اٹھائیں، تجلی ہو جائے۔ تحلی کے بعد تجلی۔ اگر جہالت علم حصولی کے لحاظ سے ہے، ہمارے اندر ہے، بس یہ صرف تھی، ہم پیدا ہوئے تو عارضی طور پر تھی، عارضی طور پر تھی، جب ہم پیدا ہوئے تو جاہل پیدا ہوئے، بس یہ جہالت عارضی طور پر تھی کہ قرآن کریم نے کہا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، خدا نے تمہیں ماؤں کے شکموں سے جب نکالا تو علم حصولی کے لحاظ سے تم جاہل تھے، برف ٹھنڈی آگ جلاتی ہے یہ چیزیں تم نہیں جانتے تھے، عارضی تھا یہ۔ لیکن انسان کے باطن کے اندر خدا نے سرمایہ رکھا، خزانہ رکھا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا فالہمہا فجورہا وتقواہا، بس اس نے الہام کر دیا اس پہ کہ فجور اور تقوی کا۔ بس جب روح انسان نے بدن سے تعلق قائم کیا، اگرچہ روح برے اخلاق سے بھی پاک تھی اور صحیح اخلاق سے بھی پر نہیں تھی،
بہترین اخلاق سے بھی پر نہیں تھی، لیکن فضائل کی طرف مائل تھی یہ فضائل کی طرف۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، مائل تھی، بس جب وہ مائل تھی تقوی کی جانب اور فجور سے دوری سے دور تھی، یا فجور کی طرف مائل نہیں تھی، تو جو عارضی جہالت ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ جو جاہل انسان پیدا ہوا ہے، بس جوں ہی آگے بڑھتا جاتا ہے اس عارضی جہالت کو ختم کرتا ہے، اگر اندر کا خزانہ اس پہ غبار نہ چڑھے، اگر انسان کے اندر کے خزانے پہ غبار نہ چڑھے، فطرت پہ غبار نہ چڑھے، ٹھیک، بس اگر جہالت کو انسان دور نہ کرے، معرفت میں آگے نہ بڑھے، تو کبھی بھی یہ سالک کا سفر شروع نہیں ہو سکتا۔ وہ سفر چاہے مخلوق سے حق کی جانب ہو، یا حق سے حق کی جانب ہو، یا حق سے مخلوق کی جانب ہو، یا مخلوق سے مخلوق کی جانب ہو، لیکن حق کے ساتھ ہو ہمیشہ انسان۔ ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ، ٹھیک، بس پہلا معنی انسان کے لیے، سالک کے لیے، کہ سالک کو سفر سے روکتا ہے، وہ ہے غافل انسان سفر نہیں کرتا، بس غفلت بیداری کا معنی ہے۔ انسان مسافر ہے، ناقص ہے، مسافر بھی ہے انسان، ناقص بھی ہے، بس وہ ہدف تک پہنچے، کامل ہو، زیادہ راہ بھی اسے چاہیے، گاڑی بھی اسے چاہیے، رہنما بھی اسے چاہیے، یہ تین چیزیں اسے چاہیے۔ بس اگر کوئی غافل ہو، نہ جانتا ہو کہ وہ مسافر ہے، بس غافل ہے کہ وہ مسافر ہے، تو کیسے وہ حرکت کرے گا؟ وہ حرکت کبھی نہیں کرے گا، وہ چلے گا نہیں، وہ سفر طے نہیں کرے گا، ٹھیک، سفر نہیں کرے گا، اپنی جگہ پہ کھڑا رہے گا، ترقی نہیں کرے گا، بس وہ شیطان کے حملے کا شکار ہوگا، وہ شیطان جو راہ مستقیم پہ بیٹھا ہوا، کہ قرآن نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ قرآن نے کہا ہے کہ شیطان خدا سے کہتا ہے کہ لَأَقْعُدَنَّ، میں بیٹھا ہوں ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پہ، ٹھیک، بس غافل انسان خواب میں ہے، مست ہے، اور مستی انسان کے عقل کو پوشیدہ کرتی ہے، بس دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے، برزخ قبر آرام کی جگہ نہیں ہے۔ ہم کہیں کہ برزخ میں بھی علمی مراتب انسان ترقی کرے گا، ٹھیک، بس اگر برزخ پر، قبر پر، اگر قبر انسان پر لکھا ہوا ہے آرام گاہ، کسی نے لکھوایا ہے کہ آرام گاہ، تو یہ دنیا کی نسبت آرام گاہ ہے، وگرنہ سفر جو ہے برزخی بھی جاری ہے، برزخ میں بھی سفر کرنا ہے، ٹھیک، لیکن سفر علمی ہوگا، اور دنیا کی نسبت سے سالک جو ہے، سالک کے لیے قبر کیا کہلاتی ہے؟ آرام گاہ کہلاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل فارغ ہو گیا، بس انبیاء علیہ السلام خواب اور مستی میں پڑے ہوئے لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے آئے ہیں، سالک بنانے آئے ہیں، بس ہماری نیند گہری نہ ہو، جس کی نیند گہری ہو، انبیاء علیہ السلام کی آواز سے بیدار نہیں ہوتے ہو، تبھی قرآن کریم نے کہا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمَعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اے رسول تم انہیں نہیں سنا سکتے جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی کیا؟ زندہ ہیں لیکن عمودی جنازے ہیں، قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، گہری نیند میں سوئے ہوئوں کو تم نہیں سنا سکتے، لیکن اگر کوئی بیدار ہو جائے اور حرکت کرنے لگے، یہ نقطہ ذہن میں رکھے کہ 2 دن 2 لمحے 2 گھڑیاں اس کی مساوی نہ ہوں، اگر 2 دن 2 لمحے 2 گھڑیاں اس کی مساوی ہونے لگیں تو پھر سمجھے کہ غفلت کا آغاز ہو گیا ہے،
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من استوا یوماہ فہو مغبون، جس کے 2 لمحے، جو 2 دن 2 گھڑیاں مساوی ہو جائیں وہ مغبون ہے، گبن میں، نقصان میں، یعنی اس کا نقصان کا آغاز شروع ہو گیا۔ بس ماہ مبارک رمضان بہترین فرصت ہے سالک بننے کے لیے۔ 4 سفر اگر ہم نے کرنے ہیں، پہلا سفر مخلوق سے حق کی جانب ہے، یہ ساری آیات الہی ہیں، یہ کثرت ہے، اس کثرت میں ہمیں وحدت نظر آئے، کثرت میں ہمیں وحدت نظر آئے کہ قرآن کریم نے دیکھا، کبھی قرآن کریم نے کثرت سے آغاز کر کے وحدت کی جانب خدا لے گیا، کبھی وحدت سے آغاز کر کے کثرت کی جانب لے گیا ہے، کہ ساری نشانیاں خداوند عالم کی ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون۔ سالک کے لیے ضروری ہے کہ پہلا معنی وہ ہٹائے، کل انشاءاللہ دوسرا معنی پڑھیں گے۔ پہلا معنی غفلت، پہلا معنی غفلت ہے، گہری نیند میں نہ ہو انسان، تاکہ امام کی آواز ہی نہ آئے اس تک، انبیاء علیہ السلام کی آواز ہی نہ سنے انسان عمودی جنازہ نہ ہو۔ اس خداوند عالم توفیق دے کہ ہم بھرپور تیاری کریں، اور اس بد اخلاقی صفت سے، کہ یہ غفلت سالک اللہ کے لیے بد اخلاقی صفت ہے، غفلت سے دور۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔